میرا نام سید ضیاء اسکرین نقوی ہے اور میں نے جو انڈر گریڈ ہے یعنی کہ بیچلرس آف آرکیٹیکچر کی نیشنل کالج آف آرٹ سے کون سے سن میں کی تھی آپ نے؟ 1985 اور اس کے بعد ماسٹرس کیا یونیورسٹی آف ہیوسٹن ٹیکساس 1988 اور سنس دین پھر میں واپس آ کے یونیورسٹی کی جوائن اور 1990 میں اور مسرور بیکیم پارٹنر آف نقوی نصیری. جناب میں نے آرکیٹیکچر یہیں کراچی سے داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے کیا. کون سے 89 میں میں پاس آؤٹ ہوا اور 90 سے پھر فوراً اس کے بعد سے پھر آفس ایک تھوڑا سا ویکیوم بھی تھا. ضیاء ماسٹرس کرنے باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے بزرگ جو تھے ان کو ضرورت تھی تو بس فوری طور پہ میں آفس میں جوائن کر لیا تھا اور اس میں کام کر رہا تھا. پروفیشنلی جب ہم ڈیزائن میں انوالو ہوئے تو ڈیزائن میں ایک میگا لیول، میڈیم لیول یا لو لیول کے پروجیکٹس کو کن طریقے سے کن ان کے نوک اینڈ کارنرس کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن میں توجہ دینی چاہیے، وہ ان سے دونوں سے ہی سیکھنے کا موقع ملا. اچھا، فادرس کے دور کے بعد جو ہے آپ لوگوں کا سب سے بڑا پروجیکٹ اسی کو کہیں گے آپ؟ یقیناً کہیں گے اس لیے کہ کچھ عمارتیں اپنی فنکشنل نوعیت کے اعتبار سے انفرادیت رکھتی ہیں. جیسے پارلیمنٹ ایک ہوگا، سندھ اسمبلی ایک ہوگی. اسی طرح سے جیسے ہائی کورٹ بلڈنگ ہے، پشاور ہائی کورٹ ہمارے بڑوں کا ڈیزائن کیا ہوا ہے، وہ ایک بلڈنگ ہے اس ریجن میں. یا بلوچستان میں کوئٹہ میں ہائی کورٹ بلڈنگ تو ایک بلڈنگ. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو یقیناً یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جو ہمارے صوبہ سندھ میں ڈومینیٹ بھی کر رہا ہے اور کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہے. اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کوئی رد و بدل یا چینج تو برداشت ہو ہی نہیں سکتی. تو ہم نے اسے چیک بھی کرایا کئی علماء سے کہ جی وہ دیکھ لیں. اس کے لیے جو خطاطی کے لیے ہم نے خط چوز کیا وہ خط کوفی ہے اور وہ خط اس لیے چوز کیا کہ یہ قرآن شریف کا جو موسٹ پریمیٹیو خط ہے وہ ہے حضرت عثمان کا لکھا ہوا جو قرآن شریف ہے، وہ بھی خط کوفی میں. حضرت علی کا لکھا ہوا جو قرآن شریف ہے وہ بھی خط کوفی میں. تو اور بہت خوبصورت خط ہے، بہت خوبصورت. اس میں جینوٹی ہے، ایک پیورٹی ہے اس خط میں، تو اس وجہ سے اسے ہم نے اس میں ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہ عمومی نگاہ سے آپ کو نظر نہیں آتی. آپ صرف اس بات کا ذرا غور کیجئے جو کہ یہ ایک آرٹسٹ اور کیلیگرافسٹ اس پہ بہتر طور پہ روشنی ڈال سکتا ہے کہ جو ہماری 50 سے 55 فٹ کی جو ہائٹ ہے، جب آپ اسے غور سے دیکھیں گے تو وہ 50 فٹ سے لے کر اور 55 اور 60 فٹ تک کا ڈوم کا ہے اور وہ کنورجنگ ہے، جو کہ اس کا ایک پہلو جو بنا ہے کنورجنگ ہے. اس کو اس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے ان آیتوں کو اور ان کو اس ترتیب سے رکھا گیا ہے کہ ان کی موٹائی، حرف کی ایک اپنا سائز، اس پہ کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس کے کہ اس کو صرف سوچنا سمجھنا، ان کی پلیسمنٹ اور اس کا سائز کا تعین کرنا جو ہے وہ بھی ایک ایسا خاصا ہے کہ جو مینشنیبل ہے کہ اتنے فاصلے سے جب آپ اسے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اوپر سے لے کے نیچے تک کا ہر حرف اور ہر لفظ جو ہے وہ مکمل آپ کو نظر آتا ہے. 2005 میں شروع ہوا تھا. اٹ واز اے 3 اسٹیج کمپٹیشن پروجیکٹ اور اس وقت جو ہے اس کی ایک کمیٹی بنی تھی. مظفر حسین شاہ صاحب واز دی اسپیکر اور سردار احمد صاحب جو ہیں وہ اس کے چیف کنوینر تھے اور وہ یہ سارا کنڈکٹ کرتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ نثار کھوڑو صاحب آئے. تو نثار کھوڑو صاحب نے بھی انتہا انٹرسٹ کیا اور اس ظاہر سی بات ہے یہ پروجیکٹس بغیر انٹرسٹ لیے نہیں ہو سکتے. ایک یہ بات الگ ہے کہ ہاں بھائی یہ اسمبلی بلڈنگ جو ہے موسٹ ڈیزائربل پروجیکٹ بھی تھا سندھ پروونس کا، کیونکہ جہاں جو بگیسٹ لیجسلیٹو انسٹیٹیوٹ آف سندھ اس کے ممبران اگر صحیح صورت سے نہیں بیٹھ پا رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہاں بھائی یہ تشویشناک بات تھی، بڑی تکلیف دہ بات تھی. تو انہوں نے بہت انٹرسٹ لیا اور اس کے بعد جو ہے آغا سراج درانی صاحب اس وقت موجودہ اسپیکر
بے انتہا انٹرسٹ. میں ابھی پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا تقریباً دن میں 2-3 دفعہ وہ آ کے کام کا معائنہ کر رہے تھے. تو یہ جب تک کہ انٹرسٹ پرسنل انٹرسٹ نہ ہو تو اور ان کے مجموعی تاثرات کیا ہیں؟ بڑے اچھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اپریشیٹ آپ سے جو کہا ان کے کن الفاظ میں انہوں نے آپ بتایا؟ بلکہ ایک میڈیا کی ایک وہ تھی میرے خیال میں ان دی منتھ آف اپریل، تو باقاعدہ جو ایگزسٹنگ بلڈنگ کے روٹینڈا کے ساتھ جو ہماری انٹری ہے، کیونکہ وہی ایکسس ہے ہمارا ایگزسٹنگ بلڈنگ کے ساتھ، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ نقوی صاحب ہیز میڈ اے لاٹ آف ایفرٹس، تو بہت محنت کر رہے ہیں نقوی صاحب. تو یہ ایک بڑی اپریسیشن ہوتی ہے. ایک چیز اور بھی رہی جو کہ بڑو صاحب کی بھی رہی اور دورانی صاحب کی بھی ہے، جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ انٹرسٹ کیسا ہے کہ کبھی بھی جب بھی چھوٹے چھوٹے مسائل کسی حوالے سے، چاہے وہ فائنینشیل ہو، چاہے ڈیسیجن میکنگ میں ہو، یا چاہے انہوں نے بہت زیادہ کین انٹرسٹ لیا. اور باوجود اس کے کہ مصروفیات جتنی ہوتی ہیں آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس پروجیکٹ کو اس جو مصروفیات ہے اس کے باوجود بہت سے زیادہ ٹائم دیا اور ہمیشہ ہر مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی اور حل بھی کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی مینٹیننس کے لیے خاص طور سے جیسے آپ اسمبلی ہال دیکھیں اور اس میں شیشہ ہے، تو اس کو شیشے کی مینٹیننس یا سیلنگ ہے 58 فٹ ہائٹ ہے، تو اس کے لیے کچھ ہم نے جینیٹوریل اور کچھ ایسی اکوپمنٹ سجیسٹ کیا ہے. اسپیکر صاحب سے میری بات ہوئی تھی تو کہ جی یہ آپ لیں اس پروجیکٹ کے لیے، انہیں لینا پڑے گا ٹو مینٹین. صدیقی صاحب میرے والد، ان کا ڈیزائن کرنے کا طریقہ اسپیسز کا استعمال بہت ہی شاندار تھا. جی کہ ان اسپیسز کو کیسے استعمال کرنا ہے جو اویلیبل آپ کے پاس ہے. نقوی چچا کا حساب یہ تھا کہ جس میں اسٹیٹکس کو ساتھ لے کے چلتے تھے، اور جو چیز بھی پایا تکمیل کو پہنچ رہی ہے یا جو اس کے شبیہ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، اس میں ایک مونومنٹس، ایک انفرادیت، یہ تمام چیزیں بڑی شامل تھیں. اچھا، جہاں تک ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا تعلق ہے، تو جب ایک پروجیکٹ جس طریقے سے ڈیولپ ہوتا تھا، اس ڈیولپمنٹ میں کن کن خاص چیزوں کی شدید ضرورت پڑتی ہے جس کی وجہ سے ایک پروجیکٹ کی کامیابی اور ناکامی میٹر کرتی ہے، اس پہ بڑی توجہ دلائی انہوں نے. اور جتنا وقت ملا ساتھ کام کرنے کا تو وہ ہم نے ساتھ کام کیا، اور اب وہ پروجیکٹس اور وہ پرانی چیزیں ہمارے سامنے ہیں جو ہمیں گائیڈ بھی کرتی ہیں اور ہمیں لیڈ پوائنٹ بھی دیتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے مزید آگے بڑھ سکیں. اچھا جی، ایک کوشچن میں آپ دونوں سے کرنا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے آرکنس کے نام سے ابتدا کی تھی، تو انہوں نے پرانی یادوں میں آپ کو کیا کیا ٹرانسفر کیا، بتایا؟ بہت کچھ. ایک بڑا کنٹراسٹ بتاتا ہوں آپ کو کہ نقوی چچا طبیعتاً بہت زیادہ چیزیں نریٹ یا ڈسکس کم کیا کرتے تھے، اور ان کا کسی چیز کو کنوے کرنا، ہمیں تربیت دینا یا ہمیں کسی چیز کا سکھانا، وہ بڑے محدود الفاظ میں ہوا کرتا تھا. اس سے قطع نظر جو میرے والد صدیقی صاحب جو ہے، وہ ماشاءاللہ ان کی یادداشت، نیریشن، ڈیٹس، ٹائم، وہ بہت زیادہ تھا. کیونکہ آرکینسر جو ہے بالکل شروع کا ایرا ہے نقوی صدیقی کا، جب یہ ایک فرم بنی، انہوں کا جو انیشلز ہیں اس میں لا کے یہ آرکینسرز 49 سے 50. اچھا، ان کی رحلت کے بعد جو ہے آپ کو کیا کیا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا؟ دشواریوں کا سامنا آبویسلی، خیر پروفیشنلی انہوں نے اتنا ہمیں ٹرین کر دیا تھا اور اتنی ہمیں اللہ نے چانس دیا کہ ان سے جو ہم سروائیول کے لیے جتنی ہمیں چیزیں چاہیے تھی وہ تو ہم نے لے لی. اور یہ ایک کنٹینیوئنگ پروسیس ہے، ٹھیک ہے نا جی. آپ اور آرکیٹیکچر میں تو آپ لاسٹ مومنٹ تک جو ہے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کام کیا. مجھے زیادہ موقع ملا کام کرنے کا، کیونکہ 85 میں جب آیا تو بڑے میگا پروجیکٹس تھے یہ، جیسے مدینہ الحکمت ہو گیا اور KDLB ہاسپٹل، تو بڑا اچھے پروجیکٹس میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے. اس میں بہت سیکھنے کا مجھے موقع ملا.
اچھا یہ ایک کوشچن یہ تھا کہ آپ کے والدین نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے اس زمانے میں سعودی عرب میں بہت خدمات انجام دی، تو اس کے بعد کیا آپ لوگوں نے بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کن ممالک میں یہ کوئی ایسے پروجیکٹ انجام دیا؟ ہم نے آؤٹ سائڈ کنٹری تو ذرا سے کیونکہ جو پروبیبلٹیز تھیں وہ انفارچونیٹلی کچھ کم ہو گئی تھیں فار پاکستانی ایز اے میٹر فیکٹ، کیونکہ ادر ریجنس کا جو ہے انفلوئنس زیادہ ہو گیا تھا. تو ہم نے باہر تو خیر کام سچ نہیں کیے، مگر کیے جیسے افغانستان میں کیے ہم نے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ تر ہم نے کوشش کی کہ جی اپنے ہی ملک میں کام کریں، کیونکہ جس زمانے میں ہمارے بزرگ کام کر رہے تھے باہر سعودی عرب وغیرہ میں اور گلف میں، تو پاکستان میں ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا، اور پاکستان ہماری بیس ہے، ہمارا ملک ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری ایبسنس کی وجہ سے یہاں پہ کوئی ویکیوم کریٹ ہو، تو ہم اتنے زیادہ توجہ نہیں دیں. اچھا ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ کوئی نیا پروجیکٹ آتا ہے تو اس کی تخلیق میں ایک آئیڈیا کیسے کریٹ کرتے ہیں، تو اس کے ذرا سا آپ بتائیے. آپ دونوں سے میں پوچھنا چاہوں گا. بنیادی طور پہ جب بھی کوئی پروجیکٹ سامنے آتا ہے تو جب ہم شروع کرتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی خاکہ ضرور بنا رہا ہوتا ہے، یا تو اس کی ضروریات بنا رہی ہوتی ہے، یا اس کا انوائرمنٹ بنا رہا ہوتا ہے، یا اس کے فنکشنز بنا رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی نہ کوئی آپ کو لیڈ پوائنٹ ضرور دیتے ہیں. جب وہ لیڈ پوائنٹ دیتے ہیں تو وہاں سے پھر ایک خاکہ تشکیل پذیر ہونے لگتا ہے. ایک طرح سے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے ان تمام فیسلٹیز کو ٹینجیبل شیپ میں ہم کس طرح سے لا سکتے ہیں. اور جب وہ لا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ آپ کو پیچھے سے اور چیزیں بھی لیڈ پوائنٹ دے رہا ہوتا ہے، تو جو کہ اس کی حتمی شکل تک پہنچنے تک آپ کو موقع دیتا ہے. اور یہ ہر پروجیکٹ کے حوالے سے بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے کہ اس ایک پروجیکٹ کی ضرورت کیا ہے، اور کیا بلڈنگ کی اپنی ضرورت کیا ہے، اور بلڈنگ ہے کس مقصد کے لیے. وہ مقاصد جو ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی لیڈ پوائنٹ آپ کو ضرور دیتے ہیں کہ ہاں جی اب آگے آپ جس طرح سے جائیں گے. یہی کوشچن میں ضیاء صاحب سے کرنا چاہوں گا. جی بالکل، جو ہمارے پاس ایک ریکوائرمنٹ آتی ہے ان شیپ آف کلائنٹس ریکوائرمنٹ، سائٹ کی سچویشن کہاں ہے، کس جگہ وہ ہے، اس کا ٹیرین کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اور اس کا نیچر کیا ہے اس پروجیکٹ کا، اوبویسلی اس کے بعد جو ہے چیزیں شیپ اپ کرنا ہونا شروع ہوتی ہیں. اچھا یہ سندھ اسمبلی بلڈنگ ماشاءاللہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے آپ کا، بڑا خوبصورت پروجیکٹ ہے، جن سے بھی ہم نے بات کی ہے ہر ایک نے پسند کی، اور آپ کا اسمبلی بلڈنگ بھی آپ کے ہی یعنی تعمیر کردہ ہے. تو پارلیمنٹ ہاؤس سے آپ نے کیا کیا اس میں جو ہے نا کریشن کی ہے اس بلڈنگ میں؟ دیکھیے پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی جو ہے از دی مدر آف آل اسمبلیز. جو صوبوں کی اسمبلیز ہیں وہ لارجسٹ اسکیل کی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ نیشنل اسمبلی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ ہمارے کمپنی کے ایکسپیرینس پہ بھی، جب میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے اس کی اسکیمیٹکس اور اس کے کانسیپٹس پہ کام کرنا، تو یہ تقریباً میں 2005 کی بات بتا رہا ہوں. 2001 میں میرے والد سلطان نقوی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور چچا صدیقی چچا کی جو ہے وہ علیل رہتے تھے، تو ان سے بڑی کم ملاقات ہوئی. تو اس میں جو ایک سورس آف انفارمیشن جو میرے پاس رہی تو وہ نیشنل اسمبلی کی ہی ڈرائنگس تھی. تو میں نے سب سے پہلے فیز میں تو اسے نکال کے اور دیکھنا شروع کیا، اس کے فلورس کو دیکھا کہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور اس کے اسٹرکچرل کانسیپٹ کیا ہے، آرکیٹیکچرل کانسیپٹ کیا ہے، کیا اس کی ٹریفک پیٹرنس کیا ہیں. تو ان کو سارا اسٹڈی کرنا شروع کیا. دین آئی میٹ وتھ سم ایم پی ایز آف سندھ اسمبلی. ان سے میں نے جو ہے جو پرابلمس انہیں ابھی ایگزسٹنگ سندھ اسمبلی میں آ رہی ہیں، جو اچھائی ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ ساری جو ہے میں نے ان سے نکالنے کی کوشش کی. جب وہ ڈیٹا جمع ہو گیا اس کے بعد جو ہے پھر وہ کاغذ پہ جو ہمارے پاس ایک لمیٹڈ اسپیس تھا تو اس میں پھر ہم نے اپنی ریکوائرمنٹس کو جو ہے سیٹ کرنا شروع کیا. اور کیونکہ وہ جو ایم پی ایز ہیں وہ اینڈ یوزر ہیں، اور انہیں کے ہی یوز کے لیے یہ بن رہی ہوتی ہے، تو وہ انہیں
بہت پرابلمس تھیں. ظاہر سی بات ہے ایگزسٹنگ سندھ اسمبلی واز ڈیزائن فار 68 پارلیمنٹیرین. سب سے بڑی تو وہاں پہ گنجائش کی پرابلم, جگہ کا بڑا ایشو. تو اس کے لحاظ سے جو ہے ہم نے ہالس اینڈ ساری لائٹ فیسلٹیز کو ڈیزائن کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہاں بھائی بڑا کرم ہے مولا کا کہ ہاں بھائی دیٹ ٹرن آؤٹ. اس میں ایسی کون سی خوبی کا آپ نے اضافہ کیا ہے کہ جو دنیا کی لیٹسٹ اور بڑی ماڈرن ٹیکنالوجی یا کوئی ایسی ایجاد ہو جو آپ نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے؟ دیکھیے اس میں ایک تو یہ ہے جو ایک اسمبلی بلڈنگ کا جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ساؤنڈ ایکوسٹکس. جی. اور دوسرے یہ کہ اس کی جو لائٹنگ ارینجمنٹ ہے, کیونکہ میڈیا اور وہاں پہ پرنٹ میڈیا بھی ہوتا ہے اور الیکٹرانک میڈیا بھی ہوتا ہے, تو وہ اپنی کوریج وغیرہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. ایلیومینیشن لیول جو ہے بڑا اچھا رہتا ہے. تو اس میں ایک تو ہم نے موٹرائزڈ شینڈلیئر دیا ہے جو کہ موو ہو سکے گا رینج. جی. اور ایک تو مینٹیننس اور یہ ساری اس کی ایزی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ ہائٹ آف دی سیلنگ از اباؤٹ 8 فٹ, تو وہ یہ ہائٹ وہ ہے جہاں پہ ایزیلی مینٹیننس نہیں ہو سکتی, تو اس کو ہم نے رکھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے اس اسمبلی ہال کو, جیسے نیشنل اسمبلی آپ دیکھیں یا دوسری کہیں کی بھی, تو اس میں پبلک گیلریز جو ہیں وہ پارٹ آف ون ہال ہی ہوتا ہے. تو انسٹیڈ آف کہ پورے اس ہال کی ایئر کنڈیشننگ ہو, ہم نے ان کے زونس انوائرمنٹلی توڑ دیے. جی. تو اگر لابیز یا گیلریز اوپر کی نہیں یوز ہو رہی تو ہمیں وہاں کی ایئر کنڈیشننگ چلانے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات اسمبلی کی کارروائی ہو رہی ہوتی ہے تو اوپر گیلریز میں سے شور شرابے بھی آتا ہے, جو کہ ظاہر بات ہے کہ ہم بھائی اس کارروائی کو متاثر کرتا ہے. تو ہم نے گلاس کا استعمال کرتے ہوئے ٹیمپرڈ گلاس, کروڈ ٹیمپرڈ گلاس ود سیکورٹی فلم, وہ ہم نے اس کو لگایا اور زون کو پورا الگ کر دیا ایکوسٹیکلی اینڈ انوائرمنٹلی. تو اس سے ایک تو اننیسیسریلی جو شور شرابہ آتا ہے وہ نہیں آ پائے گا. دوسرے یہ کہ ہمیں ایک ہال کو رن کرنے کے لیے ایک بہت بڑے ایئر کنڈیشننگ سسٹم کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم اگر صرف سیشن ہو رہا ہے تو اسے چھوٹے ایئر کنڈیشننگ سسٹم سے جو ہے ہم انرجی کا سیونگ, تو اس میں انرجی سیونگ کا ایک فیکٹر ڈیفینیٹلی ہے. اس کے علاوہ اور ساری جو بلڈنگ مینجمنٹ سسٹم ہے, کمیونیکیشن سسٹم ہے, اور آپ کے زون کنٹرول سسٹم ہے, جی ہاں, اور سیکیورٹی آج کل کے حالات کے لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو اس میں ہم نے اس کا بالکل خیال رکھا اور ایکسیس کنٹرول سسٹم رکھا ہے. کوئی غیر ضروری آدمی یا کسی دوسرے زون میں انٹر نہیں ہو پائے گا.